ایک زمانے میں ہم سمناباد میں رہتے تھے، لاہور میں ایک جگہ ہے سمناباد، وہ نیا نیا آباد ہو رہا تھا، اچھا پوش علاقہ تھا. وہاں ایک بی بی آ کے رہی، ایک بڑی خوبصورت بہت ہی ماڈرن قسم کی ایک بیوہ عورت، بڑی نو عمر، اس کے 2 بچے تھے. تو ہم جو نیک آدمی تھے سمناباد کے رہنے والے، ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب کردار آ کر ہمارے درمیان آباد ہو گیا، اور اس کا انداز زندگی کا چلن جو ہے وہ ہم سے ملتا جلتا نہیں، کیونکہ ایک تو وہ بہت اعلیٰ درجے کے نہایت خوبصورت کپڑے پہنتی تھی. پھر اس کی یہ خرابی تھی کہ وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی. پھر اس میں تیسری خرابی یہ تھی کہ اس کے گھر کے آگے سے گزرو تو خوشبو کی لپٹیں آتی تھی. وہ سینٹ فریلی استعمال کرتی تھی، وہ جو سپرے نہیں ہوتا. اس کے جو 2 بچے تھے خواتین و حضرات، وہ گھر سے باہر بھاگے پھرتے ہوتے تھے عام جگہوں پر، اور کھانا گھر پہ نہیں کھاتے تھے، لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے تھے، اور لوگ ان کو کچھ دے بھی دیتے تھے اور وہ کھا بھی لیتے تھے. یعنی گھر کی زندگی سے ان کی زندگی کچھ کٹ اپ. اور یہ ہم نے دیکھا کہ اس خاتون کو کچھ عجیب و غریب قسم کے مرد بھی ملنے آتے تھے. یعنی ان کی گاڑی، مثلا جو گھر کا عزیز اسرار، اس کی گاڑی کا نمبر آپ جان جاتے ہیں، ان کے ہاں مختلف نمبرز کی گاڑیاں آ کے کھڑی ہوتی تھی. پھر ایک آدمی وہاں گیا ہے، وہ نکلا، پھر دوسرا. تو ظاہر ہے ہم جیسے بھلے آدمی تو کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکال سکتے. وہ ان کے بارے میں ہم ایسا ہی رویہ تھا جیسا اب آپ کو میں یہ کہانی سنا رہا ہوں، تو آپ کے دل میں بھی لا مالا یہی خیال آتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا. تو ہمارے گھروں میں آپس میں جمعے کے وقت مسجد میں بھی چمے گوئیاں ہوتی تھی کہ یہ کون آ گیا ہے جو ہمارے اس علاقے میں آ کر آباد ہو گیا. مزیدار بہت محنت سے توجہ سے اس قسم کے چمٹی سے گیدڑ نکالتے رہتے. تو ایک دن وہ گئی، اچھا، اور لیٹ کے صوفے کے اوپر میں دیکھتا تھا، کھڑکی تھی بڑی ساری جو گھروں نے لیا، وہ ناول جاسوسی پڑھتی رہتی. کوئی کام نہیں کرتی تھی یار کہ چولہا چونکا ہو. بچے اس کے بچوں کو کئی دفعہ کہتی تھی کہ نکل جاؤ نکل جاؤ. تو ایک دن وہ گر گئی سبزی کی دکان پر، تو اٹھا کے لوگوں نے چھینٹے وینٹے مارے تو لا کے رکھا. تو 3 دن کے بعد وہ فوت ہو گئی، اچھی صحت میں. تو وہ جو بندے آتے تھے وہی ان کو کفن دفن کے لیے لے گئے. تو پتہ چلا کہ وہ ایک جو بندہ ان کے ہاں آنے والا تھا وہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا، جو اس کی حفاظت پر، دیکھ بھال پر مامور تھا. اس عورت کو ایک ایسی بیماری تھی کہ جس کا کوئی علاج نہیں تھا. کینسر کی ایسی خوفناک صورت تھی سکن وغیرہ کی کہ اس کے بدن سے بدبو بھی آتی رہتی تھی، جسم پر زخم ایسے تھے، اور اسے سپرے کرنا پڑتا تھا اپنا، تاکہ کوئی قریب کھڑے یا وہ نکلے تو اس کو تکلیف نہ ہو. اور اس کا لباس اس لیے ہلکا ہوتا تھا کہ غالباً بدن کو چبھتا تھا، جو بھی اسکن میں ڈیزیز اس کی پیدا ہو گئی. دوسرے اس کے گھر آنے والا اس کا وکیل تھا، جو ہر دوسرے دن آتا تھا، جو اس کی نگہبانی کرتا تھا اس کے حقوق کی، اور جو اس کا خاوند مقرر کر گیا تھا جو اس کے پیسے لا کے دینے. تیسرا اس کے خاوند کا چھوٹا بھائی تھا جو اپنی بھابھی کو ملنے آتا. تو ہم نے اس سے یہ اندازے لگا لیے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اور اس نیک پاک عورت کو جب اس پہ دورہ پڑتا تھا تو وہ بچوں کو دھکے مار کے باہر نکالتی کہ باہر جا کے کھیلو، باہر جا کے، اور تڑپنے کے لیے وہ اپنے دروازے بند کر کے اندر رہتی. تو میرا مطلب عرض کرنے کا یہ تھا کہ ہم
تنقید کا کام یا نقص نکالنے کا کام اللہ پر چھوڑیں، اس نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ہم اللہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ اٹھائیں، کیونکہ اس کا بوجھ اٹھانے سے آدمی سارے کا سارا چبا ہو جاتا ہے، چبا سمجھتے ہیں، کمزور ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، ختم۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔